الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حضرات گرامی، آئیے ہم سب مل کر نبی مکرم، رسول معظم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہوا کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات گرامی، آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ خاموشی کے ساتھ میری تقریر کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. حضرات گرامی، ابھی بھی میں نے جس آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیات کریمہ کا مطلب کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، فرض ہے. حضرات گرامی، جب ہم اس حدیث پاک میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. کہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی بنا ہے. شریعت محمدی پر عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے. سامعین کرام و پردہ خواتین اسلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا اسکول ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا. اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا. یاد رہے، ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت دیندار اور اچھا ہوگا جبکہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہو. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بد چلن اپنے گھر کو جہنم بنا لیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن ہو. حضرات گرامی، آپ نے ایک حافظ صاحب کا واقعہ ضرور سنا ہوگا. جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدرسہ گئی اور استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا سبق یہاں نہیں. استاد جی، میرا سبق یہاں نہیں بلکہ 15ویں اتنا کب یاد کر لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پارے کی حافظہ ہے اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس وقت مجھے سن کر 15 پارہ یاد ہو گئے. پردہ نشین خواتین اسلام و برادران اسلام، دیکھا اپنے ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، حافظ بن کر پیدا ہوتا ہے. اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں
اور قرآن کی تلاوت کرے تو ہمارا بیٹا بھی حافظ ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی سیدھی راہ پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔